دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں صحبت کر کے سکون حاصل کر سکے۔ یعنی کہ پیارے دوستو، اللہ نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کی خواہش رکھی ہے۔ اس کے لیے اسلام میں نکاح کا طریقہ بتایا۔ نکاح کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد اور عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے اور کسی میں بالکل نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت کم ہو، یا پھر اگر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو، تو اس طرح کے جوڑوں کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کی جوڑوں کے دلوں میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں جب وہ شوہر یہ معاملے کی شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ مرد ہو یا عورت، اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو بس ایک لائک کریں اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے دوستو، بخاری صحیح حدیث میں حضرت عمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت غصہ ہوا۔ اس نے اپنے بیوی سے بہت ناراضگی کی، اسی لیے وہ اس بات سے خفا ہو کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ میں زنا کر رہی تھی۔ یعنی کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آپ غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، گواہ رہنا، تمہاری پشت پر کوڑھے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا، یعنی کہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اور سے جا کر کہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور اپنے چہرے کو گھما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو، تو آپ مجھے آ کر اس کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مربی ہے، روحانی باب ہے، ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے زنا کی باتیں آ کر ان کو بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیوی بے غیرت ہے، تو آپ اس کو فوراً طلاق دے دو، مگر آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس کے راز کو فاش کر دو، اس کا عیب کسی اور کو آ کر بتاؤ۔ یاد رکھو، اس کو کبھی بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہو گیا، آپ دونوں جدا جدا کیوں ہو گئے، تو آپ اسے صرف اتنا بول دو کہ ہم دونوں میں آپس میں بنی نہیں، اس وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے نرمی کے ساتھ میں اور صحیح بات سمجھانی چاہیے اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنے فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی بیوی میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں بالکل بھی نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، یعنی اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کرے اور جہاں تک بھی ہو صبر سے کام لے، مگر کسی اور کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کرے، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی کسی اور غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں میرے شوہر سے خوش نہیں، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کو کہا مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے ناخوش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اب ہماری اسلامک بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میں میل جول رکھنا، کسی غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ اور اس گناہ کی سزا بھی بہت بھیانک ہوگی۔ اور جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھتی ہے، اللہ پاک ایسی عورت کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور ایسی عورت کو کل آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔